گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر جس حصے تے اس واقعے کو روکا تھا کہ ایک شخص تھا کہ جو کہ اس کے سامنے لکڑیوں کا بہت سارا گٹھا تھا، اور وہ جب اس لکڑیوں کو اٹھانا چاہتا تو وہ لکڑی اتنی وزنی تھی کہ ان کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ شخص کیا کرتا کہ ان لکڑی کو کم کرنے کے بجائے اور لے آتا اور اس گٹھے میں رکھتا، باندھ کر پھر اٹھاتا، تو پھر وہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون ہے کہ جو کم عقل ہے، کم دماغ ہے، وزن زیادہ ہے، لکڑی کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ جمع کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں اور حسرت رہتی ہے کہ لوگ مجھے اپنی امانتیں میرے پاس جمع کرائیں، تو اس لیے یہ ساری زندگی قیامت تک اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلی۔ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے کھڑے ہیں، اور فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں چھریاں، خنجر پکڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے حلق کو کاٹ رہے ہیں اور ان کے منہ کو چیر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو یہ کیوں اتنا تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے حلق اور ان کے منہ کو، ان کے چہروں کو چیرا جا رہا ہے خنجروں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سوال جواب ہو رہے ہیں تاکہ اس امت کے دلوں میں اس معراج کے سفر کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون بد نصیب ہیں جن کے چہرے چھریوں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں دنیا میں جو فتنہ، فساد پھیلانے والے واعظین لوگ ہیں۔ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، وہ علماء ہیں جو لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے تھے، لوگوں میں شر پیدا کرتے تھے، لوگوں میں فتنہ کھڑا کرتے تھے، آپس میں ان کے اختلاف اس طرح پیدا کر دیتے، بھائی بھائی کو جدا کر دیتے، رشتہ دار رشتہ داروں کو جدا کر دیتے۔ ان کی تقریروں میں، واعظ و نصیحت میں قرآن حدیث کم ہوتا تھا، لوگوں کو اکسانا، لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا یہ زیادہ ہوتا تھا۔ ان کی صرف یہی کوشش ہوتی تھی، ان علماء کی، ان مولویوں کی، ان تقریروں کرنے والوں کی، کہ لوگوں میں فرقہ واریت بن جائے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے ان کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ قرآن حدیث کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا، اختلاف ہی پیدا کیے، فتنے کھڑے کر دیے لوگوں میں، یعنی کہ اس طرح ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ وہ لوگ صرف بیانوں کو سننا پسند کریں جن میں اختلاف ہو، جن میں ایک دوسرے کے بارے گالی گلوچ نکالی جائے۔ تو فرمایا گیا ان لوگوں کو بھی یہ سزا ملے گی جو لوگ اس طرح کے واعظ و نصیحت کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں میری امت کے جو واعظین ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں اور لوگوں میں فتنے فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، ان کے حلقوں پر خنجر چلا رہے ہیں اور ان کے چہروں پر خنجر چلا رہے ہیں، اور یہی یعنی کہ عذاب ان کو قیامت تک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہر محکمے میں برے لوگ ہوتے ہیں،
ہمارے محکمے میں علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ جب تک کسی کے خلاف بات نہ کی جائے تو ان کو سکون نہیں آتا۔ ان لوگوں کے بارے یہ نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو لوگ قرآن حدیث سے ہٹ کر لوگوں میں فرقت واریہ کو عروج دیں گے، فتنے فساد برپا پیدا کریں گے، ان کو قیامت والے دن یہی سزا ملے گی، ان کے حلق، ان کے چہروں کو فرشتے خنجروں سے کاٹیں گے اور اس دردناک تکلیف میں وہ قیامت تک مبتلا رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریں آگے تشریف لے گئی۔ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک میدان ہے اور میدان میں ایک بہت چھوٹا سوراخ ہے اور اس سوراخ سے بہت بڑے بڑے موٹے تازے بیل نکل رہے ہیں۔ جب اس سوراخ سے بیل نکلتے ہیں تو پھر اس سوراخ میں دوبارہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو دیکھ کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ کیا چیز ہے کہ چھوٹے سوراخ میں اتنے بڑے بڑے بیل نکلتے ہیں، پھر اسی سوراخ میں داخل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ بیل بڑے ہیں، اب سوراخ چھوٹا ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو دنیا میں رہ کر جن کے منہ تو چھوٹے ہوتے تھے لیکن اپنے منہ سے باتیں بڑی بڑی نکالتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو دنیا میں فتنہ پیدا کرتے تھے، یعنی کہ میری بات سن کر آپ کو بڑھا چڑھا کر دی، آپ کی بات سن کر مجھے بڑھا چڑھا کر دی۔ ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپس میں ان کا اختلاف چلتا رہے، ان کو اس طرح یعنی کہ ان کی لڑائی جھگڑے فتنے فساد برپا ہوتے رہیں۔ تو فرمایا گیا ایسے لوگوں کو ایسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، یہ دردناک تکلیف ہے، اسی تکلیف میں قیامت تک مبتلا رہیں گے۔ یہ نصیحت کی بات ہے۔ اللہ نے منہ چھوٹا بنایا ہے تو ہمیں بات بھی چھوٹی کرنی چاہیے، ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جن میں تکبر زہر ہو، ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جن میں غرور زہر ہو، ایسے یعنی کہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس میں چدراہٹ ہمیں نظر آئے۔ آج معاشرے میں کسی کے پاس تھوڑی دولت آ جائے تو اس کی گردن آسمان کی طرف اکڑ جاتی ہے، اس کو زمین نظر نہیں آتی، ان کو غریب لوگ نظر نہیں آتے، وہ سینہ تان کر چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا، جو اپنے چھوٹے منہ سے بڑی باتیں کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اور غرور کرنے والے لوگ ہیں یہ بہت بڑے دو پہاڑوں کے یعنی کہ ہیٹھا ان کو پیسا جائے گا، ان کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور محشر کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تکبر اور غرور کرنے والوں کی اتنی کفیت ہوگی کہ ان کے جسم چونٹیوں کی طرح چھوٹے بنا دیے جائیں گے اور یہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے ان کو کچلا جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں تکبر و غرور کرنے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اللہ دولت دے، عزت دے، مقام دے، عہدہ دے، جو بھی چیز اللہ دے لیکن ہم نے بندہ بن کر رہنا ہے، انسان بن کر رہنا ہے۔ اپنی دولت، اپنی بڑائی، اپنی چدراہت، اپنے بڑے علم پر، وزارت پر غرور نہیں کرنا۔ اگر غرور تکبر کر لیا تو پھر ہم نے مرنا ہی ہے نا، قبروں میں جانا ہے، تو پھر اس چیز کا دردناک ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ اور اس چیز کا بھی خاص خیال کرنے کہ چھوٹی بات بڑی بڑھا کر نہ کی جائے، اگر کسی کو بتانی ہو اتنی بتائیں جتنا ضرورت ہے، ورنہ اگر کسی بات کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو اس کا دردناک آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، وہ ہیں تو انسانی شکل کے، لیکن ان کے چہرے اونٹ کی طرح ہیں۔ ان کے چہرے ہیں تو انسان، ان کے چہرے
اونٹ کی طرح ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کے چہروں کو، ان کی یعنی کہ منہ کو کھول کر ان کے منہ کے اندر، حلق کے اندر انگارے ڈالتے ہیں، اور وہ انگارے ان کے حلق سے پیٹ میں اترتے ہیں، اور پیٹ سے جا کر پھر پخانے کے راستے سے انگارے باہر نکلتے ہیں، اور اس طرح یہ عمل دہرانے سے جب ان کے حلق میں، پیٹ میں، پخانے کے راستے سے انگارے نکلتے ہیں تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ اتنا چیختے چلاتے ہیں کہ شور مچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، جن کے حلق میں، جن کے چہرے تو اونٹ کی طرح ہیں اور ان کے حلق میں انگارے ڈالے جا رہے ہیں، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ زکوٰۃ کا مال کھانے کا نہیں تھا، اور یہ لوگ خود کھا لیتے تھے، اس لیے ان کو ان انگاروں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ انگارے قیامت تک ان کو کھلائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیا ہے، مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں، ان کو چاہیے جب یہ یعنی کہ زکوٰۃ سال کے بعد آتی ہے تو زکوٰۃ کو ادا خوش دلی سے کرنا چاہیے، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ دینے سے پہلے اپنے پورے مال کا حساب لگائیں۔ یہ نہ ہو وہ اندازہ سے کر لیں، بھی اتنا میرے پاس مال پیسہ اتنا ہے، بس اندازے سے نکال دیں، نہیں۔ اگر ہم باقی معاملات میں حساب کتاب کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی ہم نے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ حساب کتاب مکمل اپنی دولت کو جمع کر کے اب کتنی دولت میرے پاس پڑی ہے، جمع ہے، اس یعنی کہ اتنی دولت کے دے کر یعنی کہ سے 2.5 روپے بنتے ہیں، 1000 میں سے 25 روپے بنتے ہیں، مکمل حساب لگا کر ہر انسان کو زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، مجبور ہو کر نہیں، عذاب سمجھ کر نہیں، اپنے اوپر تکلیف بوجھ سمجھ کر نہیں زکوٰۃ ادا کرنی، بلکہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ جس رب نے آپ کو اتنا مال دیا ہے وہ رب آپ کو فقیر غریب بھی بنا سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی، آج آپ نے غریبوں کے حقوق کو بھول گئے ہیں، غریبوں کے حق نہیں ادا کر رہے، یہ نہ بھولیں کہ یہ اب میں ساری زندگی دولت مند رہوں گا، نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بدلتا ہوا دیکھا ہے جو ساری زندگی دولت میں کھیلتے ہیں، پھر ان کا آخری بڑھاپا ان کے ہاتھوں میں کٹورا ہوتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو دولت دے دے، جس کو غریبی دے دے، جس کو بادشاہ دے دے، جس کو فقیری دے دے، اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اللہ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے، اس لیے فرمایا گیا ان لوگوں کو انگارے کھلائے جائیں گے جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال خود کھانے کا نہیں ہے، لیکن یہ مالدار لوگ خود ہی اپنی زکوٰۃ کا مال خود ہی کھا لیتے تھے، اس لیے آج ان کو جہنم کے انگارے چبانے پڑیں گے اور اسی عذاب میں وہ قیامت تک مبتلا رہیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلی، تو آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ گھاس چبا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں چبا رہے ہیں، ان کو یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کا، غریبوں کا مال کھا جاتے تھے۔ یہ غریبوں کو میں تقسیم کرنی ہے، حقداروں میں تقسیم کرنی ہے، تو وہ لوگ غریبوں تک مال نہیں پہنچاتے تھے، خود ہی کھا جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کا غریبوں کا مال کھا کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، تو اس لیے ان کو یہ قیامت تک اس سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا، وہ گھاس
کانٹے پتھر وغیرہ مٹی وغیرہ کھاتے رہیں گے پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو، واقعات کو دیکھا ہے اور اپنی امت کو بتایا ہے، اس لیے کہ میری امت جب ان واقعات کی گفتگو سنے گی، معراج کا واقعہ سنے گی، ان واقعات کو سمجھ کر اس پر عمل کرے گی، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کس طرح نہیں گزارنی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ سمجھ لیں زکوٰۃ کا مال بھی نہیں کھا سکتے اور یتیم کا مال بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ نے اس طرح کھایا تو آپ کو دردناک یعنی کہ عذابوں سے گزرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے گزری، آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو زمین پر الٹا لٹایا ہوا ہے اور فرشتوں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا ہوا ہے اور وہ بھاری پتھر ان کے سر پر مارتے ہیں، ان کا سر پتھر کی وجہ سے کچل جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ جب فرشتہ پتھر کو اٹھانے جاتا ہے واپس آتا ہے، اس کا سر پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ پتھر مارتے ہیں، اس کا سر کچلا جاتا ہے، پتھر اٹھانے جاتے ہیں، پھر سر صحیح سلامت ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو دیکھ کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو نماز کے وقت لیٹے رہتے تھے، نماز نہیں پڑھنے آتے تھے، نماز کے وقت اپنے سکون کو برقرار رکھتے تھے، اپنا سر تکیے پر رکھتے تھے، ان کو نیند پیاری تھی، سونا پیارا تھا، غفلت پیاری تھی، لیٹنا پیارا تھا، سستی پیاری تھی، اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ جس رب نے آپ کو ساری رات سکون سے سلا دیا ہے، جا کر ان مریضوں سے پوچھیں، ان تکلیف زدہ لوگوں کے پوچھیں جن کے سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو ان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ مریضوں کی، ایسے تکلیف زدہ لوگوں کی ایک رات 1000 راتوں کے برابر گزرتی ہے۔ ہر 5 منٹ کے بعد وہ ٹائم دیکھتے ہیں کب صبح ہوگی، کب صبح ہوگی۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو سکون سے ساری رات آرام سے نیند کرائی ہے، سکون سے آپ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا تو آپ کو صبح کے وقت بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، تو فرمایا کہ بے نمازی کو یہ سزا دی جائے گی، اسی انداز سے ان کے سر کچلے جائیں گے۔ لہٰذا سر سے کیوں مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نماز کے وقت اپنے دماغ کو جب سکون دیا تو جو انسان کے اعضاء جتنے وہ گناہ کریں گے اتنے ان اعضاء کو زیادہ عذابوں میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو ان کا سر اسی طرح قیامت تک بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی، مغرب کی، عشاء، پانچوں نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ہم اگر ہمیں روٹی ایک وقت نہ ملے تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اگر ایک مومن ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر غفلت سے اپنے کاروبار میں لگا رہا، تو فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، میرا مال سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اتنا دکھ بھی یعنی کہ انسان کو عصر کی نماز قضا کرنے سے بھی زیادہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے اے مومنو، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جوانی دی ہے۔ اگر ہم اس جوانی میں عبادت نہیں کریں گے کب کریں گے؟ بڑھاپے میں تو مجبوری ہوتی ہے، بڑھاپے میں کیا عبادت ہوتی ہے؟ ایک ضعیف عمر کا انسان ہے، بزرگ ہے، اس کی گھر کی تمام ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب اس کا لین دین آنا جانا کچھ نہیں، گھر ہر وقت یہ نہیں رہتا ہے نا، اس نے صرف نماز ہی پڑھنی ہے۔ اچھا فارغ ٹائم میں نماز وہ پڑھے گا، اب وہ بڑھاپے کے عالم میں آئے گا، نہ اس سے رکوع صحیح ہوگا، نہ قیام صحیح ہوگا،
ہوگا نہ سجدہ صحیح ہوگا۔ اس لیے جس طرح دنیا میں جوانی سب سے قیمتی چیز ہے، اسی طرح جوانی کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جوانی کے یعنی کہ جوانی سے اپنی عبادت کو اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جوانی سے پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بے نماز جو لوگ ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے جن لوگوں نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دی ہیں، یہ نہ سوچیں بس میں نے نمازیں چھوڑ دی اب مجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ پوچھے گا۔ قبر میں جاؤ گے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، قبر سے کھڑے ہوو گے میدان محشر میں کھڑے ہوو گے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے اگر آپ نے غفلت سے نمازیں کوئی چھوڑ دی ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے، قضا کر کے پڑھنی پڑے گی۔ یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ اگر آپ نے نمازیں دنیا میں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، آپ پر موت آ گئی تو اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی، کیونکہ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بے نمازی کو نہ اس کی قبر میں سکون ہوگا نہ اس کو آخرت میں سکون ملے گا۔ اس لیے دیکھ لیں یہ وہ نماز ہے، اللہ اکبر، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے امتیو اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، سوچتے ہو ہم ایسا عمل کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈ پہ جائے، تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھنا تمہارا کام ہوئے گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نمازوں کا اہتمام کیا، فاقے کے باوجود نماز نہیں چھوڑی، غربت کے باوجود نماز نہیں چھوڑی، سفر میں ہے نماز، حجر میں ہے نماز، بدر میں ہے نماز، جہاد میں ہے نماز، ہر جگہ نماز نماز۔ ہمارے لیے تو صرف 5 نمازیں ہیں فرض ہے نا، جس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مصلی پر کھڑے ہو کر پھر نماز پڑھنی شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب اتنی نماز نہ پڑھ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائیں، اتنی نماز نہ پڑھیے آپ کو زیادہ تکلیف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی، اس لیے یہ نماز معراج کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے جس شخص نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں ان کو چاہیے نمازوں کو دوبارہ پڑھے، درست کرے۔ مسئلے کا نہیں پتا مجھ سے پوچھے، میں آپ کی اصلاح کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ قضاء عمری نمازیں جو آپ نے نہیں پڑھی ان کو کس طرح ادا کرنا ہے، جو آپ کی قضاء نمازیں رہتے اس کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کو فکر ہے نا میری جان پر رحم ہو جائے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پھر آپ کو اپنی زندگی کی نمازیں پوری کرنی ہوگی۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ مکان، یہ دولت سب کچھ دنیا میں رہے گی، آپ کے ساتھ کوئی چیز نال نہیں جائے گی، یہی اللہ کی عبادت جائے گی، اللہ کی اطاعت جائے گی۔ آپ یعنی کہ 100 دیگ پکا کر پورے گاؤں میں تقسیم کر دیں لیکن آپ نماز نہ پڑھنے والے ہوں، آپ کو ایک چاول رئی کے برابر بھی آگ و ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ خیرات نفلی کام ہے، لیکن آپ فرض عبادت کو چھوڑ کر نفلی عبادت کو ترجیح دیں، یہ کم عقلی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ ایک رئی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں تو ایک رئی کا دانہ آپ کے لاکھوں ہزاروں دانوں کے برابر زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ یہ اس وقت عبادت میں اضافہ ہوگا جب ہم نمازی بنیں گے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہاں سے گزرے سفر سے تو لوگوں کو دیکھا ان کے سر کچلے گئے ہیں، ان کے سروں پر پتھر بھاری مارے جا رہے ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سزا ان کو قیامت تک اس طرح ملتی رہے گی۔ میرے بھائیو دوستو، زندگی ختم ہو جانی ہے، زندگی نے مک جانا ہے، جوانی، حسن، دولت سب یہیں رہ جانا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنی فکر کرے، اپنے جسم کی، اپنے وجود کی فکر کرے۔ دنیا میں
میں ہم بڑے عہدے والے بن جائیں، بڑا مال پیسہ کما لیں، اور قبر میں ہمیں ڈانٹ پڑے فرشتوں سے، قبر ہماری جہنم آگ کا تندور بن جائے، تو پھر ایسی شہرت کا، ایسی دولت کا کمانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے تھوڑی دنیا میں کھا لو لیکن نماز عبادت کے ساتھ کھائیں، دیکھنا انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور عزت دے گا۔ اور انشاءاللہ اسی طرح باقی اگلا سفر، اگلے واقعات، اگلی گفتگو انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتا پڑھ لو۔